अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बल्कि बहुत ही बड़ी खबर है, नाकाबिले यकीन खबर। अडयाला जेल से आज अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला है। इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खास तौर पे जस्टिस डोगर साहब भागते हुए दिखाई दिए। ये भी एक नई कहानी सामने आई है और वहाँ पे कुछ वकीलों की लड़ाई हुई है, हाथापाई हो गई है। इसकी तफसील भी आपको बताएंगे। मुफ्ती मुनीब साहब सामने आए नाजरीन, एक टाउट की हैसियत से। उन्होंने बहुत सारे लोगों को आज शौक में मुब्तला किया है। उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक खौफनाक इनकलाब आ रहा है। आज़ाद कश्मीर बंद हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ है हुकूमत को। अभी इस एहतजाज को शुरू होने में 10-15 रोज बाकी है, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत इतनी बौखलाहट का शिकार हो गई है। मैं आपके सामने उसकी तफसील भी रखूंगा, लेकिन पहले आज इस्लामाबाद के अंदर जस्टिस डोगर साहब आज भाग गए। जैसे आपने देखा कि वकला आज बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। आज जजेस ने बाइकआउट किया अदालतों का, जजेस ने केसेस को सुनना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन उससे भी हैरान कुन खबर उस वक्त सामने आई नाजरीन, जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के लिए उनके हक में एहतजाज करने के लिए बहुत सारे वकला ने उनके साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार्स के इजलास शुरू हुआ। और उसमें जाहिर है दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है हुकूमत का, दस्तरखान पे जो प्लॉट्स लेता है, जो आइन के अंदर, जमहूरियत के अंदर नकब लगाता है, जो रिश्वत लेता है, जो स्कीमें लेता है। और एक ग्रुप होता है जो आज़ाद ग्रुप होता है, जो आज़ाद जजेस का ग्रुप होता है, जो आज़ाद वकला का ग्रुप होता है, जो बहादुर होते हैं, दिलेर होते हैं। तो आज जाहिर है वही खड़ा होगा तारिक महमूद जहांगीरी के साथ, जो खुद दिलेर होगा, खुद बेबाक होगा। जो टाउट होगा वो तो खड़ा नहीं होगा। तो आज जो बहादुर वकला थे वो उनके हक में एहतजाज कर रहे थे। वहां पे इवेंट चल रहा था, तो उस इवेंट में कुछ टाउट जो है वो घुस आए अंदर और उन्होंने जी स्टेज के ऊपर आकर शोर डाल दिया, यानी कि आप हमें भी बात करने दें। वही बात है, इवेंट को खराब करने की कोशिश की। अच्छा, ये सिर्फ वकला के अंदर नहीं है। मैं आपको एक ऐसी हैरान कुन बात बताऊंगा, आपको बहुत शायद अफसोस भी हो, बहुत सारे लोगों को, चूंकि कुछ लोगों की मजहबी वाबस्तगी भी होती है। लेकिन याद रखें कि तारीख जो लिखी जाती है ना, वो जालिम और मजलूम के दरमियान लिखी जाती है। बाकी ये जितनी आपकी वाबस्तगियां होती हैं ना, ये इतनी अहम नहीं होती। ये कायनात के बनने से लेकर कायनात के आखिर तक जो फैसला होगा वो जालिम और मजलूम की बुनियाद के ऊपर होगा। तो मजहबी वाबस्तगी भी एक बड़ा हवाला होती है। लेकिन आज जो मुझे बहुत शौक लगा वो लगा मुफ्ती मुनीब से। मुफ्ती मुनीब जो है, आपको याद होगा, उसको इमरान खान साहब ने उस कमेटी से हटा दिया था जो सारी उम्र चांद देखता रहा और अच्छे खासे पैसे लेता रहा। इमरान खान ने उसको हटा दिया चूंकि वो कोई साइंटिफिक माइंड नहीं था। और उसके बाद से उसके दिल में बहुत बुग़्ज़ है, बहुत गुस्सा है, और उसका कोई ताल्लुक नहीं है तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के साथ। मुफ्ती महमूद ने जी आज एक लंबा चौड़ा जो है वो लेटर जारी किया है और उसका टाइटल है आरा के हिसाब पाकस्त अज मुहासबा चिबाक। इसका मतलब ये होता है कि ये फारसी का एक मकूला है कि वो शख्स जो है वो जो शख्स जो है वो अपने हिसाब किताब में अगर बेबाक हो, अगर उसका हिसाब किताब दुरुस्त हो, तो फिर उसको अपना मुहासबे के लिए खुद को पेश करना चाहिए। उसको अपने मुहासबे के लिए कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। अगर किसी शख्स का हिसाब बेबाक नहीं होता तो वो कुतराता है, वो जो है वो खौफ में मुब्तला हो जाता है। अब मुनीब साहब क्या लिखते हैं? मुनीब साहब लिखते हैं जी कि उसका मैं ऑपरेटिव पार्ट जो मुझे बहुत वो लगा, वो कहते हैं जी, बाज़ जज साहिबान ने ऐसे फैसले दिए जो आइन को सरे नो लिखने के मुतरादिफ है। अदम एतमाद की बाबत पहले फैसला दिया कि सियासी जमात के सरबराह के हुक्म की पाबंदी उस जमात के अरकान पर लाजिम होगी। फिर जब मसलहत बदल गई तो फैसला दिया कि सियासी जमात के सरबराह की नहीं बल्कि पार्लिमानी लीडर के हुक्म की तामील लाजमी होगी। हालांकि ये फैसला इमरान खान के खिलाफ गया था और अदम एतमाद जो है वो हो भी गई थी। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मुफ्ती मुनीब, वो सुनने के लायक है। वो कहते हैं कि अब जनाब जस्टिस तारिक जहांगीरी की कानून की डिग्री के जाली होने का मसला है। आइन पसंदी नीज दीनी मनसबी और इखलाकी हमीयत का तो तकाजा ये था कि वह अपने आप को रजाकाराना तौर पर मुहासबे के लिए पेश कर देते और खुद चीफ जस्टिस को लिखते कि तहकीकाती कमेटी कायम करके मेरे केस का फैसला सादर कीजिए, और अपनी डिग्री की असलियत को साबित करके सुरखरू होते। क्योंकि आरा के हिसाब पाकस्त अज मुहासबा चिबाक
یعنی جس شخص کا حساب کتاب درست ہے اسے خود کو محاسبے کے لیے پیش کرنے میں کس بات کا ڈر ہے، لیکن ہچکچاہٹ بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ شاید پوری دال ہی کالی ہے۔ مفتی منیب لکھتا ہے جعل سازی کو حرمت عدالت کے خلاف میں لپیٹا نہیں جا سکتا، نیز اصول پسندی اور آئین پابندی کا تقاضا ہے کہ اس کی بابت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے ہم خیال بقیہ 4 جج صاحبان کا موقف بھی آنا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کا ایسے مسائل کو طویل عرصے تک پسے پشت ڈالنا بھی عدل کے منافی ہے، جیسے قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا معاملہ اب تک زیر التوا ہے۔ یہ بہت ٹاؤٹ بندہ نکلا ہے، آئی ایم سوری آپ کو برا لگے گا، یہ بہت چھوٹا اور کم ظرف آدمی نکلا ہے۔ اس کی آپ لینگویج دیکھیں، اس کے لفظ آپ دیکھیں۔ پاکستان کے اندر جو کھلواڑ ہوا ہے ناظرین انسانی حقوق کا، جو درگت بنائی گئی ہے لوگوں کی، وہ اس بندے کو کبھی نظر نہیں آیا۔ جو پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ ججز کے ساتھ ہوا، جو 26ویں آئینی ترمیم نے کیا، آئین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، اس شخص کو وہ یاد نہیں آیا۔ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا، اس کو وہ یاد نہیں آیا۔ آج یہ کہہ رہا ہے کہ طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ہے، طارق جہانگیری کو خود لکھنا چاہیے تھا۔ یہ اس نے خود نہیں لکھا ہوا، اس کو لکھا ہوا بھیجا، اس نے شاید وہاں پہ دستخط کی ہوں گے، اس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو پوسٹ کر دیا۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک کلپ رکھتا ہوں، آپ کو بہت دکھ ہوگا یہ جان کر کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس جیسے ٹاؤٹ لوگ آخری عمر تک، یار تم نے اب مرنا ہے، تم سچ کی بات کرو، تم حق کی بات کرو، تم اب مرنے کے قریب ہو تو تم بہادر بنو۔ تم نے اب کیا فائدہ لینا ہے؟ تم نے کیا دوبارہ اس میں بننا ہے، اس کمیٹی کا چیئرمین بننا ہے، یا تمہیں دوبارہ عمران خان سے تمہارا کوئی بغض ہے جو ابھی تک تمہارا نکل نہیں رہا؟ ناظرین یہ ویڈیو سنیں، آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ یہ وکیل ہے حیدر مجید صاحب، حیدر مجید کے اعزاز میں آج ایک ایونٹ ہوا لاہور میں، اور انہوں نے بات چیت کی ہے وہاں پہ، ان کو سزا ہوئی، ملٹری کورٹ کے اندر یہ گئے۔ آج یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یقین مانیں یہ دل کو لگی ہے یہ بات۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ بات ضرور سنیں، آپ کو اندازہ ہو، اور مفتی منیب تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طارق محمود جہانگیری کی ڈگری اصلی ہے یا نقلی ہے۔ طارق محمود جہانگیری کی ڈگری نقلی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ طارق محمود جہانگیری کو یہ کہا گیا، کچھ روز پہلے بھی ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، آپ کو چیف جسٹس تک بنا دیں گے، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کلپ ضرور سنیں ناظرین۔ جس طرح آپ نے کو انصاف دیا، آج سے 40 سال پہلے ان کو سزائے موت دے دی، 40 سال بعد آپ نے کہہ دیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ بھٹو صاحب فوت ہو گئے ہیں، آپ نے فیصلہ اپنا قلعدم کر دیا ہے۔ بھٹو صاحب کو واپس لے آئیں، ان کو زندہ کر دیں اپنے فیصلوں سے اب، کیونکہ آپ کے فیصلوں میں اتنی طاقت ہے، شاید انہیں کو اب زندہ کر لیں کیونکہ وہ تو چلے گئے۔ اور اسی طرح آپ نے جس طرح سے غیر آئینی، غیر قانونی ملٹری عدالتوں کو لیجٹمیٹ کیا ہے، آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں۔ آپ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد انہی عدالتوں کو پھر انلیجٹمیٹ قرار دیں گے، انہی کو عدالتوں کو دوبارہ غیر قانونی قرار دیں گے۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، جن لوگوں نے 8-8، 10-10 سال سزائیں بھگت لی ہے، 2-2 سال سزائیں کاٹ کے باہر آ گئے ہیں، جو ابھی بھگت رہے ہیں، ان کی سزاؤں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ آپ نے تو بھائی ایک اپنے قلم کی جمعے سے اپنے فیصلوں کو قلعدم کر دینا ہوتا ہے، پہلے کچھ فیصلے کرتے ہیں، بعد میں اس کی پھر تصحیح کرتے ہیں۔ یہ مفتی منیب کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو وکیل ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب میرا ملٹری ٹرائل، بوگس ٹرائل جو ہے، جب وہ چل رہا تھا، فروری 2024 میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ ان پروسیڈنگ کو تسلیم کرو، آپ ہمیں یہ لکھ کے دو، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ایوان کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو لکھ کے دیا کہ آپ مجھے انصاف نہیں دے سکتے، مجھے سپریم کورٹ سے ضرور انصاف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ 26 دسمبر 2024 کو جب مجھے 2 سال کی سزا سنائی گئی تو مجھے کہا گیا کہ آپ ہم سے معافی مانگ لیں، لیکن ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ میں نے تب بھی لکھ کے دیا کہ میں آپ سے معافی نہیں مانگتا۔ اس کو مولوی کو یہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ جو کچھ ملٹری کورٹس کر رہی ہیں پاکستان کے اندر، جو پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہوا، جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو یہ سب نظر نہیں آ رہا، چونکہ یہ ایک ٹاؤٹ مولوی ہے، یہ بغض کا بھرا ہوا مولوی ہے، اور تو اس سے یہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال
ناظرین جو طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ خود جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی یہ ایسا اندھا مولوی ہے, اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کو کام سے روک سکتی ہے, اور یہاں پہ ہائی کورٹ نے روک دیا. اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کیسے بنا, اس کے اوپر تو کبھی اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. اور پھر جو حیران کن بات سامنے آئی ہے, وہ حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو درخواست تھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر, اس کے اوپر اعتراضات تھے, وہ اعتراضات دور بھی نہیں ہوئے اور فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا. یہ تو مولوی کو نظر نہیں آئے گا. بہرحال ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ایک تو آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اڈالہ جیل سے خلاف توقع عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں, عمران خان کی بہنیں اندر چلی گئیں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی جو آج کے جو میسج آئے گا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کشمیر میں حالات بہت گمبھیر ہو گئے. کشمیر کے اندر عوام بہت پرجوش ہے, لاکھوں لوگ نکلیں گے. یہ 10-12 لاکھ پہ بات جا رہی ہے, یہ آپ آج میری بات نوٹ کر لیں. بہت بڑی تعداد میں عوام نکل رہی ہے اور سب کو پھینٹا لگنے والا ہے. کشمیر پورا بند ہونے جا رہا ہے. جو عوام کے اندر غصہ ہے, جو نفرت ہے اس نظام کے ساتھ, وہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. لوگ رو رہے ہیں, نوجوان لوگ رو رہے ہیں. اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ٹیم ہے وہ جس شاندار طریقے سے گھر تک جا رہی ہے اپنا پیغام لے کر, وہ اس سے پہلے اس لیول کی مومنٹ کبھی بھی نہیں تھی. بہت کچھ بدل جائے گا, آپ یہ دیکھیے گا. جو ان کے مطالبات ہیں, وہی کہتے ہیں ہمارا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے, پاکستان کے خلاف ہم نہیں ہیں, ہم پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہیں, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.